حیات سیریز میں جو کہانی میں آپ کو سنا رہی ہوں اس کا عنوان ہے سیر و شکار۔ اس کے مصنف ہیں خان بہادر حکیم الدین، فارسٹ آفیسر، یوپی، انڈیا، اور یہ اس کا 13واں حصہ ہے۔ 2 دن کے بعد لال ڈھانگ سے میں کوٹ دوارہ پہنچا۔ وہاں چند دن ٹھہر کر کوٹری رینج میں گیا جو کہ لینڈ ون فارسٹ ڈویژن کی سرحد پر کالا گڑھ ڈویژن کے سنگم پر ہے، جہاں جنگل میں آگ لگ گئی تھی اور ڈر تھا کہ میرے ڈویژن میں نہ آ جائے۔ میں رات بھر سیٹھ کے بنگلے پر ٹھہرا۔ دوسرے دن صبح قریب 40 کلی، رینج کا عملہ اور رینجر کو لے کر کولو چوڑ بنگلے کو روانہ ہوا۔ سیٹھ سے کولو چوڑ تک سڑک کو کوٹری ندی کے قریب 10-12 مرتبہ پار کرنا تھا، لہٰذا میں رینجر کو اور اردلی کو لے کر صبح ہاتھی پر روانہ ہوا۔ ہم ہری بھری کوٹری دہلی میں ہو کر گزر رہے تھے، جس کے دونوں طرف اونچے پہاڑ اور گھنے جنگل تھے اور بہت سے چھوٹے بڑے نالے دونوں طرف کے پہاڑوں سے آ کر کوٹری ندی میں تھوڑی تھوڑی دوری پر ملے تھے۔ ان میں سے ایک چوڑے خشک نالے میں ایک کانکڑ بہت زور زور سے خطرے کی آوازیں دے رہا تھا۔ نالا کافی چوڑا تھا اور گھنی جھاڑیاں اور جنگل دونوں طرف ڈھال پر تھے۔ ہم ہاتھی کو اس نالے میں تھوڑی دور لے گئے اور ایک گلدار کے تازہ پیروں کے نشان جانوروں کی پگڈنڈی پر دیکھے۔ ہم کو دیکھ کر ایک کانکڑ پہاڑ کے ڈھال پر جھاڑیوں میں بھاگا اور اس کے پیچھے ہی ایک گلدار جو کہ جھاڑیوں میں چھپا ہوا تھا اٹھ کر ہمارے آگے آگے ایک جھاڑی سے دوسری جھاڑی میں چھپتا ہوا چلا۔ جب وہ ہم سے قریب 30 قدم رہ گیا تو مڑ کر دیکھنے لگا اور کندھے کا صاف نشانہ دیا۔ میں نے فائر کیا اور وہ وہیں گر گیا۔ یہ 7 فٹ 7 انچ کا کانکڑ تھا جو کہ بہت آسانی سے اور بغیر انتظام کے مل گیا۔ ہم کولو چوڑ پہنچے اور کھانا کھا کر تیسرے پہر کو رینج کے عملے اور کلیوں کو لے کر کالا گڑھ فارسٹ ڈویژن کی سرحد کی طرف، جہاں بہت گہرا دھواں اٹھ رہا تھا، 5 میل مئی کی دھوپ میں پیدل روانہ ہوئے، کیونکہ آدھا فاصلہ بالکل پہاڑ میں ہو کر بغیر راستے کے تھا، جہاں ہاتھی اور گھوڑا کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ ہم نے کھانا اور پانی ایک وقت کا ساتھ لے لیا تھا اور اپنے آدمیوں سے کہے گئے تھے کہ دوسرے دن کا دوپہر کا کھانا سرحد پر جہاں دھواں معلوم ہو بھیج دینا۔ ہم شام کو موقع پر بہت اچھے وقت سے پہنچ گئے کہ آگ ہماری سرحد پر پہنچنے ہی والی تھی۔ ہم نے اپنے آدھے کلیوں کو، رینجر بہادر سنگھ کو اور آدھے خود لے کر سرحدی فائر لائن پر آگ لگاتے ہوئے بڑھنا شروع کیا اور رات بھر میں صبح تک آگ کو اپنے جنگل میں آنے سے روک لیا۔ صبح تک ہم سب لوگ تھک گئے تھے اور 1 گھنٹہ آرام کر کے پھر دوپہر تک آگ کو قابو میں کر لیا۔ جب دوپہر کو ہم لوگوں کا کھانا اور 4 ٹین پانی لے کر ایک فارسٹر آیا، تب پھر 2 گھنٹے کی چھٹی دے کر تیسرے پہر سے شام تک پوری لائن پر جلتے ہوئے ٹھونٹ وغیرہ بجھا کر رات میں نگرانی کے لیے رینجر اور فارسٹر کو رقبہ تقسیم کر کے میں اردلی اور ایک کلی کو لے کر کیمپ کولو چوڑ کے لیے روانہ ہوا۔ اندھیرے سے پہلے ٹھیکی نالے کے پاس سڑک پر کیمپ سے 3 میل پر پہنچے تو وہاں اپنے ہاتھی کو انتظار کرتے ہوئے دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی کہ ہم تھک کر چور ہو گئے تھے اور اب 3 میل اور چلنے کی ہمت باقی نہیں رہی تھی۔ ہاتھی پر کچھ ناشتہ اور پانی بھی تھا، لہٰذا پھر تر و تازہ ہو کر روانہ ہوئے اور 8 بجے کولو چوڑ پہنچے اور گرم پانی سے غسل کر کے کھانا کھا کر سو گئے۔ دوسرے دن سب آدمی بھی آگ بجھا کر واپس آ گئے۔ شام کو میں ہاتھی پر تھوڑا گھومنے چلا گیا اور کلیوں کے لیے ایک چیتل مار کر واپس آ رہا تھا تو ہم کو دیکھ کر ایک چرواہا دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ ایک گلدار نے ابھی اس کی گائے کا بچہ مارا ہے
اور اس کو ان کے کیمپ کے پیچھے نالے میں کھا رہا ہے۔ میں نے اس کو ہاتھی پر بٹھا لیا اور کہا ہم کو لے چلو۔ نالے پر پہنچ کر ہم نے دیکھا کہ واقعی گلدار گائے کے بچے کو کھا رہا تھا۔ ہاتھی کو آتے ہوئے دیکھ کر گلدار نے سر موڑ کر ہماری طرف غرانا شروع کیا، جیسے یہ کہہ رہا ہو کہ بس اب آگے نہ بڑھنا۔ میں نے ہاتھی قریب 15 قدم پر روک لیا اور اطمینان سے نشانہ اس کے سر پر لے کر فائر کیا۔ گولی ٹھیک آنکھ میں پڑی اور وہ اسی جگہ پڑا رہ گیا۔ وہ اچھا نر 7 فٹ 5 انچ کا تھا۔ ہم اس کو بھی لاد کر اسی وقت کیمپ میں لے آئے۔ دوسرے دن دفتر کے کام میں مشغول رہا جو کہ 3 دن میں جمع ہو گیا تھا، اور شام کو گھبرا کر جنگل کی تازہ ہوا اور قدرت کے مناظر دیکھنے چلا گیا، کیونکہ میرے دل بہلانے کے لیے ان بیابان جنگلوں میں یہی زندہ سینما تھے، جن کی وجہ سے میرے 38 برس جنگل کی جلا وطنی میں دلچسپی سے گزر گئے۔ جنگل کی ملازمت بغیر کسی شغل کے گزارنا بھاری ہو جاتی ہے۔ میں نے جنگلات میں ہر قوم کے فارسٹر افسران کو دیکھا ہے کہ وہ زیادہ تر عورت یا شراب کے شغل میں وقت گزارتے ہیں، اور یا وہ مجنوں کی طرح ہو جاتے ہیں جو PhD کہلاتے تھے، اور قریب آدھا درجن افسران جن کا کوئی شغل نہ تھا۔ میں نے اپنی ملازمت کے زمانے میں انہیں خودکشی کرتے دیکھا ہے۔ میں نے کریم مہاوت کو بلایا اور کہا کہ کسی ہرے بھرے ٹھنڈے نالے میں چلو۔ وہ تھوڑی دور سڑک پر گیا اور پھر ایک بڑے نالے کے کنارے لے گیا جو کہ ٹیڑھا ترچھا گھومتا ہوا پہاڑی علاقے میں ہوتا ہوا، جس کے دونوں طرف بڑی بڑی گھاس، جھاڑیاں اور جنگل تھے، 1 میل تک لے گیا۔ اس نالے میں چھوٹے بڑے شیروں کے پیر کے نشان کافی دیکھے۔ ہم ایک ہال کے جلے ہوئے رقبے سے گزرے۔ نالے کے دائنی طرف چھوٹا سا میدان تھا جس میں بیر کی جھاڑیاں اور کچھ درخت تھے۔ یکایک ایک سور کے بچے کی چیخنے کی آواز برابر کچھ دیر تک آتی رہی۔ ہم ہاتھی کو اس طرف لے گئے تو دیکھا کہ ایک سور کا بچہ جس کا تازہ خون نکل رہا تھا، زخمی پڑا شور مچا رہا تھا، اور اس کی ماں ادھر ادھر گھرراتی ہوئی دوڑ کر آتی تھی۔ ہم نے بھی پیڑ پر دیکھا تو ایک گلدار 2 شاخوں کے بیچ میں زمین سے قریب 15 فٹ پر بیٹھا ہوا تھا، اور ہم سے قریب 50 گز کے فاصلے پر ہوگا۔ میں نے کریم سے کہا کہ آدھی دور اس کے پاس ہاتھی لے چلو۔ ہاتھی کو اپنی طرف آتے دیکھ کر گلدار درخت سے کود کر پہاڑ کی طرف قریب 200 قدم تیز بھاگا، اور سور اس کے پیچھے دوڑا اور دونوں غائب ہو گئے۔ سور کا بچہ وہیں تڑپتا اور شور مچاتا رہا۔ میں ایک درخت کی 2 شاخوں کے بیچ میں کھڑا ہو گیا اور کریم سے کہا کہ ہاتھی کو نالے میں لے جا کر کھڑے رہو۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ گلدار پہاڑی سے اترا اور اس کے سامنے جھاڑیوں کی آڑ میں پچھلا دھڑ ٹیک کر بیٹھ گیا اور ادھر ادھر اور سور کے بچے کی طرف دیکھتا رہا۔ مگر اس کو دیکھ نہ سکا کیونکہ اس سے قریب 100 قدم پر تھا اور جھاڑی کی آڑ بھی تھی۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد گلدار نے سور کے بچے کی طرف یعنی میری طرف آنا شروع کیا۔ اسی وقت پہاڑی پر سے سانبروں نے شاید گلدار کو دیکھ کر یا اس کی خوشبو پا کر ہلکے ہلکے بولنا شروع کیا۔ گلدار فوراً وہیں پیٹھ کے بل لیٹ گیا اور سفید پیٹ اور چاروں پیر آسمان کی طرف کر دیے۔ سانبر کبھی کبھی بولتے ہوئے پہاڑی سے نیچے اترے اور گلدار سے قریب 30 قدم پر کھڑے ہو کر ادھر ادھر شک کی نگاہ سے دیکھتے رہے، اور جب کچھ نظر نہ آیا تو جلے ہوئے رقبے میں نئی گھاس چرنے لگے۔ 3 سانبر چرتے ہوئے گلدار کی طرف چلے گئے اور یکایک گلدار کو دیکھ کر کود کر بولتے ہوئے تھوڑی دور بھاگے، اور پھر پیچھے مڑ کر دیکھا تو گلدار ویسی مرے ہوئے کی طرح پڑا رہا، اور 2 سانبر جو پہاڑ کی طرف تھے وہ بھی آ کر شامل ہو گئے، اور سب نے گلدار کو دیکھ کر زور زور سے خطرے کی آوازیں دینا شروع کی، لیکن گلدار نہیں ہلا۔
سب سانبر زمین پر اگلے پیر مارتے اور بولتے ہوئے آہستہ آہستہ گلدار کی طرف بڑھے، شاید اس کو مرا ہوا سمجھ کر۔ جب وہ گلدار سے 1 گز سے بھی کم فاصلے پر رہ گئے، تب ایک نے آہستہ آہستہ گردن آگے بڑھا کر اس کو سونگھا۔ گلدار ایک دم سے اچھل کر اس کی گردن میں لپٹ گیا۔ سب سانبر شور مچاتے ہوئے گھبراہٹ میں ادھر ادھر بھاگے اور جس کو پکڑ لیا تھا 1-2 مرتبہ گر کر گلدار کو گردن میں لٹکا ہوا لے کر گرتا پڑتا بھاگا۔ گلدار گردن سے گر کر پچھلا دھڑ ٹیک کر بیٹھ گیا اور نا امیدی سے پھیں پھیں کی آواز کرتا رہا۔ سانبر سب بھاگ گئے۔ اس وقت پھر زخمی سور کے بچے نے اٹھنے کی کوشش کی اور چیخنا شروع کیا۔ گلدار نے بچے کی آواز سن کر اس طرف کان اور سر موڑ کر سنا جس کو شاید وہ اب تک یہ سمجھ رہا تھا کہ ماں کے ساتھ بھاگ گیا۔ گلدار نے اس طرف آنا شروع کیا۔ جب وہ قریب 25 قدم پر بالکل سور کے بچے اور میری سیدھ میں تھا، اس نے مجھے دیکھ لیا۔ میں نشانہ آنکھ پر جمائے ہوئے تھا، فوراً فائر کر دیا اور وہ وہیں گر گیا۔ یہ اوسط درجے کی مادہ 6 فٹ 7 انچ کی تھی۔ کولوجوڑ کے چاروں طرف سڑک اور ہر نالے میں شیروں کے پیر دیکھ کر میں نے ایک پڈا ایک پہاڑ کے ڈھال پر بندھوایا جہاں گھنا جنگل تھا۔ اس پہاڑ کے قریب کا حصہ قریب 50 ایکڑ کے پچھلے زمانے میں گر گیا تھا اور اس میں اونچی گھاس اور کہیں کہیں چھوٹے درخت تھے۔ اس سڑک پر آس پاس کے شیروں کے مقابلے میں سب سے بڑا شیر نکلتا تھا۔ دوسرے دن صبح میں کریم کے ہاتھی پر پڈا دیکھنے خود گیا۔ وہاں جا کر دیکھا کہ پڈا مار کر شیر پہاڑ پر قریب 50 قدم چڑھا کر دھار کے اس پار ٹوٹے ہوئے پہاڑ کے گھاس کے رقبے میں لے گیا۔ کریم نے کہا کہ ڈھال تیز نہیں ہے، گھسیٹن پر ہاتھی لے جاؤں گا۔ گو مجھے خطرناک معلوم ہوا، مگر کریم نے کہا کہ میرا ہاتھی اس سے بھی زیادہ تیز ڈھال پر جاتا ہے۔ میں نے جنگلی ہاتھیوں کو تو اسی ڈویژن میں اس سے بہت زیادہ خراب پہاڑوں میں جاتے دیکھا تھا جہاں گھوڑا ہرگز نہیں جا سکتا تھا۔ ڈھال کو پار کرنے کے بعد ہم ٹوٹے ہوئے پہاڑ کے گھاس کے کل رقبے کو دیکھ سکتے تھے اور یہاں ڈھال اس سے کم تھا جس کو ہم چڑھ کر آئے تھے۔ اس رقبے میں گھنی گھاس اور نیچے نرم بالو اور پتھر تھے جن میں اکثر ہاتھی کا پیر گہرا گھس جاتا تھا۔ ہم کچھ دور احتیاط سے گئے ہوں گے کہ ہم نے قریب 50 گز اپنے سے نیچے نالے کے پاس شیروں کے لڑنے کی آواز سنی اور پڈے کے گھسیٹنے کا رخ بھی اسی طرف تھا۔ شاید وہ لاش کو کھا رہے تھے۔ ہم چونکہ اوپر سے نیچے کی طرف بہت آہستہ آہستہ آ رہے تھے، مگر ہاتھی کے پیر سے ایک گول پتھر لڑکا جو کہ شاید ان کے اوپر یا نزدیک سے گزرا اور انہوں نے ایک زور کی آواز دی اور نیچے نالے کی طرف بھاگے اور نالے کے اس پار پہاڑ پر چڑھتے ہوئے گھنی جھاڑیوں میں ہم نے ان کی جھلک دیکھی۔ جب ہم نالے میں پہنچے تو ایک نر اور ایک مادہ شیر کے تازہ پیروں کے نشان بھی دیکھے۔ پیروں کے نشان پر تھوڑی دور جانے کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ پہاڑ پر چڑھ گئے جہاں ہاتھی نہیں جا سکتا تھا۔ کریم مہاوت نے پہاڑ کی ڈھال پر چھوٹے شیر کو قریب 100 قدم پر کھڑے دیکھا کہ وہ ہم کو نیچے دیکھ رہا تھا۔ میں مادہ نہیں مارنا چاہتا تھا اور نہ اتنی دور سے ہاتھی کی پیٹھ پر سے نشانے پر اطمینان تھا، مگر کریم نے بار بار کہا کہ دورہ ختم پر ہے، مار لو۔ میں نے نشانہ جمانے کی کوشش کی مگر قابل اطمینان نشانہ نہیں جما۔ کریم نے پھر کہا کہ جلدی فائر کرو نہیں تو بھاگ جائے گا۔ اتنے میں شیر بیٹھ گیا۔ اب نشانہ اور بھی مشکل ہو گیا۔ میں نے آخر کار فائر کیا۔ شیر ڈھال کے اوپر بھاگا۔ میں نے دوسرا فائر فوراً ہی کیا اور شیر دوسری طرف ایسا معلوم ہوا کہ کاری گولی کھا کر گر پڑا۔ ہاتھی اس پہاڑ پر نہیں جا سکتا تھا۔ مہاوت نے کہا کہ وہ ایک فرلنگ جا کر ایک نالے سے لا سکتا ہے، لیکن یہ خیال کرتے ہوئے کہ دیر ہو جائے گی، میں ہاتھی سے اتر پڑا اور شیر کے پیروں کے نشان کو دیکھتا ہوا پہاڑ پر چڑھنا شروع کیا۔ چونکہ رات کو بارش ہو چکی تھی، پہاڑ کا ڈھال گیلا اور پھسلنے والا تھا۔
میں قریب 300 فٹ بغیر دم لیے ہوئے 405 بور کا بھاری رائفل لے کر برابر چڑھتا گیا، لہٰذا تھک گیا اور سانس بھی پھول گیا، اور 2 شیروں کا اکیلے پیدل مقابلہ کرنے کا خیال، جن میں سے ایک کی بابت یہ شک تھا کہ وہ زخمی ہو گیا، دل بھی دھڑکنے لگا، اور یہ محسوس ہوا کہ میں نے غلطی کی ہے۔ جیسے ہی میں نے پہاڑ کے برابر پہنچ کر سر نکالا کہ دیکھوں رقبہ کس قسم کا ہے، اور وہ جگہ جہاں پر میں نے مادہ پر گولی چلائی تھی وہ ابھی مجھ سے قریب 30 قدم دائنی طرف تھی، اچانک میری نگاہ نر شیر کے سر پر پڑی، جو کہ مشکل سے 6-7 قدم پر پورا گھاس اور جھاڑیوں میں ڈوبا ہوا سر نکالے مجھے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کے سر پر نشانہ جمانے کی کوشش کی، مگر چونکہ میں سخت چڑھائی چڑھ کر آیا تھا، سانس پھولا ہوا تھا، دل دھڑک رہا تھا، قابل اطمینان نشانہ سر پر نہ جما سکا، لہٰذا لبلبی دبانے کی ہمت نہیں پڑی، کیونکہ اتنے نزدیک سے شیر کو زخمی کرنا خودکشی کرنے کے برابر تھا۔ میں نے یہ غلطی کی کہ بیٹھ گیا اور 2 قدم بیٹھے ہوئے آگے چل کر ایک درخت جو سامنے تھا اس کا سہارا لے کر اطمینان کی گولی سر پر مارنا چاہتا تھا۔ درخت کے نیچے پہنچ کر درخت کا سہارا لے کر میں نے سر اٹھایا، مگر شیر غائب تھا۔ مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ بھاگ گیا یا میری طرف چھپا ہوا حملہ کرنے کو آ رہا ہے، جیسا کہ یہ اکثر کرتے ہیں، لہٰذا میں جس طرف سے آیا تھا اسی طرف تیزی سے نیچے اترنے لگا۔ کریم نے آواز دی، کیا معاملہ ہے؟ ہوشیاری سے اور آہستہ آؤ۔ آخر کار جب ڈھال تھوڑی باقی رہ گئی تو میرا پیر گیلی ڈھال پر پھسلا اور میں لڑھکتا ہوا نیچے پہنچا۔ کریم جلدی سے ہاتھی لے آیا۔ میں نے اسے واقعہ بتایا۔ اس نے کہا کہ ہاتھی پر آ جائیے، میں کسی نہ کسی طرف سے لے چلوں گا۔ ہم قریب 1 فرلانگ کے پچھم گئے اور ایک تیز ڈھلوانی نالے سے ہاتھی کو بڑی مشکل سے اوپر چڑھا لے گئے۔ پہاڑ پر پہنچنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ ایک اونچا نیچا میدان تھا جس میں گھنی کانٹے دار جھاڑیاں، اونچی گھاس اور کہیں کہیں پالے کے مارے ہوئے درخت تھے۔ ہم نے بہت ڈھونڈا مگر شیروں کا پتہ نہ چلا۔ ہم پھر اس جگہ پر گئے جہاں پر شیرنی کے اوپر گولی چلائی تھی اور وہ گرتی ہوئی معلوم ہوئی تھی۔ ہم کو کوئی خون کا نشان بھی نہیں ملا، مگر میری دوسری گولی ایک پتلے درخت پر پڑی جس کے ٹکڑے اڑ کر شیرنی کو لگے اور وہ نیچے کی طرف کود گئی اور گرتی ہوئی معلوم ہوئی۔ قریب 2 گھنٹے ضائع کر کے ہم مایوس واپس آئے۔ 2 دن سے کیمپ میں گوشت نہیں تھا۔ شام کو کریم کے ہاتھی پر گھومنے نکلے۔ ہم آدھا میل سرحدی سڑک پر گئے ہوں گے تو ہم نے چیتلوں کو ایک نالے میں بولتے سنا۔ ہم اس طرف گئے اور جب تک ہم وہاں پہنچے چیتل بولنا بند ہو گئے اور ہم اس چوڑے نالے میں جس کے دونوں طرف چھوٹی پہاڑیاں گھنے جنگل سے ڈھکی ہوئی تھیں گھومتے رہے۔ ہمارے ہاتھی کی آہٹ پا کر ایک گلدار ایک جھاڑی سے نکل کر ہمارے سامنے ایک خشک نالے کی طرف جانے لگا۔ ہم نے اپنا رخ اس کے بائیں طرف بدل دیا۔ یہ دیکھ کر کہ ہم اس کے پیچھے نہیں آ رہے ہیں وہ کھڑا ہو کر لاپرواہی سے ہماری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے ہاتھی روک کر فائر کیا۔ گولی شاید پھیپھڑوں میں لگی۔ وہ بولتا ہوا گرتا پڑتا بھاگ کر نالے کے کنارے بہت اونچی اور نیچی پتلی پہاڑ کی دھار پر چڑھ گیا جس پر ہاتھی لے جانا مشکل تھا۔ میں ہاتھی سے اتر کر خون کے نشان دیکھتا ہوا پہاڑ کی دھار پر چڑھا۔ میں تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ پتھروں میں سے ایک گلدار نے قریب 25 قدم سے اٹھ کر آگے چلنا شروع کیا۔ میں نے خیال کیا کہ گولی کارگر نہیں لگی، لہٰذا ایک گولی اور ماری اور وہ گر کر تڑپتا ہوا نالے میں پہنچا اور بہت شور مچا رہا تھا۔ میں تیار تھا کہ اگر یہ اٹھے تو اور گولی ماروں۔ کریم محاوت فائر اور گلدار کی آواز پر ہاتھی کو نالے میں لایا۔ میں پتھر پر جو میرے پیچھے تھا بیٹھ کر گلدار کا تماشا دیکھتا رہا۔ جب وہ مر گیا
تب میں نے اٹھنے کے لیے اپنا دائنا ہاتھ پتھر پر سہارے کے لیے رکھا، مگر تعجب ہوا کہ میرا ہاتھ بجائے پتھر کے کسی نرم گرم چیز پر پڑا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک گلدار اسی پتھر کے سہارے جس پر میں بیٹھا ہوا تھا، لیٹا ہوا، آنکھیں بند کیے ہوئے، منہ کو کھول اور بند کر کے آخری سانس لے رہا تھا اور ناک اور منہ سے خون نکل رہا تھا۔ میں فوراً کھڑا ہو گیا۔ پہلے میں کچھ سمجھ نہ سکا، لیکن جب میں نے تازہ گولی کا نشان اس کی بغل میں دیکھا تب میں نے خیال کیا کہ شاید یہ پہلے والا ہے جس کے پیچھے میں خون کے نشان پر آیا تھا، اور دوسرا گلدار جو وہیں پر موجود تھا اپنے جوڑے کی ہمدردی کی غرض سے اس کے پاس آیا ہوا تھا اور میری آہٹ سن کر جانے لگا۔ تب میں نے اس کے اوپر گولی ماری جو کہ نیچے نالے میں گرا۔ میں نے اس کو بھی گھسیٹ کر نیچے نالے میں گرا دیا، جس کو دیکھ کر کریم اور اردلی بھی بہت تعجب کرنے لگے۔ یہ جوڑا اوسط درجے کا تھا۔ دوسرے دن میں کوٹ دوبارہ واپس آیا اور 2-3 دن کے اندر بارش شروع ہو گئی اور میں 4 مہینے کے لیے اپنے برسات کے ہیڈ کوارٹر لینڈ 1 چلا گیا۔ چند دن کے بعد میرے دانت میں تکلیف ہوئی، مواد پڑ گیا جس کی وجہ سے تیز بخار رہنے لگا اور دانت نکلوانا پڑا، جس میں میرے جبڑے کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور 1 مہینہ سخت تکلیف اور برابر تیز بخار کی وجہ سے میری حالت خراب ہو گئی۔ کپتان مصرا EMS نے، جو کہ اب کرنل ہیں، میرے علاج میں بڑی دلچسپی اور توجہ سے کام لیا، اور سچ تو یہ ہے کہ میری جان بچا دی، اور میں اب تک ان کا شکر گزار ہوں۔ وہ شکار کے شوقین تھے اور ایک گلدار ڈاکٹر مصرا نے لینڈ 1 کنٹونمنٹ کے جنگل میں مارا اور بہت خوش ہوئے۔ ان کی دلچسپی شیر کے شکار کی باتوں میں دیکھ کر میں نے ان کو برسات کے بعد اکتوبر میں شکار کے واسطے دعوت دی۔ میں 20 اکتوبر کو لال ڈھانگ کپتان مصرا کو لے کر پہنچا اور 2 پڈے بندھوائے۔ ایک پڈا مارا گیا جس کو شیر گھسیٹ کر ایک نالے کے کنارے لے گیا۔ کہیں کہیں درخت تھے۔ ہم لاش کو قریب 15 قدم گھسیٹ کر ایک بڑے درخت کے پاس لائے اور مچان باندھ کر 4 بجے کپتان مصرا کو بٹھا دیا۔ انہوں نے کہا، اگر میرا فائر اندھیرے تک نہ ہو تو میں رات بھر بیٹھوں گا۔ 10 بجے رات تک کوئی فائر سنائی نہ دیا اور ہم سو گئے۔ دوسرے دن صبح میں ہاتھی پر ان کو لینے پہنچا۔ مجھے تعجب ہوا کہ 3-4 بانس کے پیڑ لاش کے اوپر اور اس کے ارد گرد اکھڑے پڑے ہوئے تھے۔ زمین کھدی ہوئی تھی اور ہاتھیوں کی تازہ لید جگہ جگہ پڑی ہوئی تھی، اور کپتان مصرا مچان پر سکڑے ہوئے پریشان بیٹھے تھے۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، شیر کو شک ہو گیا، اندھیرے کے بعد آیا اور چاروں طرف بانس کی جھاڑیوں کی آڑ میں گھومتا رہا، مگر دکھائی نہیں دیا، اور نہ وہ لاش کے پاس آیا جہاں ٹارچ کی مدد سے دکھائی دیتا۔ رات اندھیری تھی۔ وہ اس جگہ بیٹھا رہا جہاں اس نے لاش کو چھوڑا تھا، اور کبھی کبھی غراتا بھی رہا۔ قریب 9 بجے کے کئی ایک ہاتھی بانس اور ڈالیں توڑتے اور کھاتے ہوئے اور طرح طرح کی آوازیں نکالتے ہوئے آتے سنائی دیے۔ جب وہ لاش کے قریب آ گئے تو شیر نے ان کے اوپر ہرانا شروع کیا۔ وہ 8 یا 9 کے قریب معلوم ہوتے تھے، جو کہ سب اکٹھا ہو گئے اور بانس کے درختوں کو شیر اور لاش کے اوپر گرا دیا، اور لاش بالکل چھپ گئی۔ ڈاکٹر مصرا نے رائفل ہوا میں کرنے کا اور بجلی کی روشنی سے ان کو ڈرانے کا ارادہ کیا، لیکن اس ڈر سے کچھ نہیں کیا کہ کہیں ہاتھیوں کو ان کی موجودگی کا پتہ نہ لگ جائے اور وہ کہیں اپنا دھیان ان کی طرف نہ کر دیں، کیونکہ ان کی سونڈیں مچان تک پہنچ سکتی تھی۔ لہٰذا کپتان صاحب خاموش، دم روکے ہوئے، جنگلی ہاتھیوں کی شیر سے چھیڑ چھاڑ بالکل اپنے مچان کے نیچے اور اس کے آس پاس دیکھتے رہے۔ گو درخت مضبوط تھا اور آسانی سے ہاتھی نہ گرا سکتے تھے، مگر ڈاکٹر صاحب کے لیے جنگلی ہاتھیوں کی دیر تک اس قدر نزدیکی سے ظاہر ہے کہ بری حالت ہو گئی ہوگی۔ بانس کے درخت گرنے سے شیر ہراتا ہوا ہٹ گیا، مگر وہیں ڈٹا رہا۔
ہاتھی بھی رفتہ رفتہ آگے بڑھ گئے مگر شیر پھر لاش پر نہیں آیا۔ میں نے شکر کیا کہ کوئی حادثہ نہیں ہوا اور ڈاکٹر صاحب کو لے کر واپس آ گیا۔ کپتان مصرا کو میں نے اپریل میں پھر بلایا اور ان کے ساتھ مسٹر ہرپال سنگھ ڈپٹی کلکٹر اوڑکی بھی تشریف لائے جو کہ اب کمشنر ہیں۔ مسٹر چیمپئن کے رخصت پر سے واپس آنے پر میں پھر ان کا اسسٹنٹ ہو گیا اور اب میرے پاس ہاتھی نہیں تھے۔ ہم لوگوں نے چانڈی رینج میں سدا سوت کے کنارے سوالک پہاڑ کی جڑ پر کیمپ کیا جو کہ ہردوار سے 7 میل پورب میں تھا۔ ہم نے 5-6 پڈے اور کافی کلی منگائے اور مسٹر ہرپال سنگھ ایک نر ہاتھی بھی لائے تھے۔ پہلے دن ہم نے 2 پڈے بندھوائے اور سد سوت میں شام کو ہاتھی پر گھومنے گئے۔ ہم 1 میل کے قریب گئے ہوں گے کہ ہم کو ایک نالے میں مرا ہوا ریچھ سڑی ہوئی حالت میں ملا۔ تھوڑی دور اور آگے گئے تو گھسیٹن کا نشان ملا اور اس کے آگے ایک چھوٹے سے تالاب میں ایک سانبر اونچے کنارے کے نیچے ملا اور شیر کے پیر کے نشان اس کے چاروں طرف تھے اور گدھ درختوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شیر نے صبح کے وقت سانبر کو مارا اور تالاب کے اس پار لے جانا چاہتا تھا مگر اس جگہ کنارہ اونچا ہونے کی وجہ سے نہ چڑھ سکا۔ وہ آسانی سے گھوم کر لے جا سکتا تھا۔ سانبر کو کھایا بالکل نہیں تھا لہٰذا ہم نے خیال کیا کہ شیر کھانے کو آئے گا۔ کپتان مصرا اس کے نزدیک گرے ہوئے شیشم کے پیڑ کے اوپر گھوڑے کی طرح سے ایک موٹی ڈال پر زمین سے قریب 10 فٹ کی اونچائی پر بیٹھ گئے اور اپنے جوتے پیڑ کی جڑ کے پاس چھوڑ دیے اور مسٹر ہرپال سنگھ اور میں ہاتھی پر سد سوت کے اونچے کنارے پر چلے گئے۔ قریب آدھا میل کے ہم گئے ہوں گے تو ہم نے ایک جنگلی ہاتھی سد سوت کے دوسرے کنارے پر جو کہ اس کنارے ہی کے برابر اونچا تھا دیکھا۔ ہاتھی نر تھا اور دانت کافی بڑے تھے۔ کنارہ دور تک 20-25 فٹ اونچا دیوار کی طرح چلا گیا تھا لہٰذا جنگلی ہاتھی کے اترنے کا کوئی موقع نہیں تھا۔ ہم سے فاصلہ قریب 60 گز کے تھا اور ہاتھی بے فکری سے موٹے بانس توڑ توڑ کر پیر سے کچل کر اور سونڈ سے اوپر کی ہری چھال چھیل کر اندر کی لکڑی کھا رہا تھا۔ ہم بہت دیر تک دیکھتے رہے۔ ہمارا ہاتھی بھی نر اور اچھے قد کا خوبصورت تندرست تھا۔ ابھی تک جنگلی ہاتھی نے ہمیں نہیں دیکھا تھا۔ ہماری طرف پیٹھ کیے ہوئے بانس کھانے میں مشغول تھا۔ جب اس نے ہم کو دیکھا تو فوراً ہماری طرف منہ کر کے سونڈ میں ایک موٹا 15 فٹ کے قریب لمبا بانس لیے ہوئے بہت غور سے ہم کو دیکھتا رہا اور کان ہلاتا رہا۔ پھر ہماری طرف 10 قدم کے نالے کے بالکل کنارے پر آ کر چاروں طرف اور نیچے خوب غور سے دیکھا، اپنا بانس پھینک دیا اور پیر سے مٹی کھود کر سونڈ سے اپنے سر پر اور دائیں بائیں پھینکنے لگا۔ ایسا پالتو ہاتھی بھی مکھیاں اڑانے کو اکثر کرتے ہیں لیکن مہاوت نے کہا کہ وہ لڑنا چاہتا ہے۔ اس کو خاموش اور شائستہ دیکھ کر ہماری ہمت بڑھی۔ ہم نے مہاوت سے کہا کہ ہاتھی کو نیچے نالے میں اتارو لیکن اس نے کہا کہ حملہ کرے گا۔ ہم نے اس کو یقین دلایا کہ اس طرف کے کنارے میں اترنے کا کوئی راستہ نہیں معلوم ہوتا ہے اور ہاتھی 25 فٹ سے کود کر یا تو مرے گا یا اپنی ٹانگیں توڑے گا اور اگر آ بھی گیا تو ہم 2-1 فائر ہوا میں کر کے آسانی سے بھگا دیں گے۔ تب مہاوت نے ہاتھی کو آہستہ آہستہ ایک پگڈنڈی سے اتارا۔ جنگلی ہاتھی پھر بانس کھانے میں مشغول ہو گیا۔ ندی میں پہنچ کر ہم اس کو اونچے سیدھے دیوار کی طرح کنارے کی وجہ سے نہ دیکھ سکے کیونکہ وہ کنارے سے 10-15 فٹ دور تھا۔ ہمارے ہاتھی کے پتھروں اور بجری پر چلنے کی آواز سن کر وہ پھر کنارے پر دیکھنے آیا اور ہم کو خوب موقع بہت نزدیک سے اچھی طرح دیکھنے کا کئی منٹ تک دیا۔ اس مرتبہ اس کے منہ میں قریب 6 فٹ لمبا اور موٹا بانس تھا جس کو وہ کبھی سونڈ میں اور کبھی منہ میں لیتا تھا تاکہ مکھیاں اڑا سکے۔ مہاوت نے پھر ڈرایا کہ وہ بانس کو زور سے پھینک کر مارے گا مگر ہاتھی نے کوئی ایسی خراب حرکت نہیں کی، صرف آہستہ آہستہ بولتا رہا۔ وہ بھی شاید ہم کو اپنے ہی ایک بھائی بند کے اوپر بیٹھا دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔
جیسے ہم اس کو دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے بانس کے پاس چلا گیا جس کو اس نے گرا رکھا تھا، اور ہم کو بہت ہی اچھا موقع فوٹو لینے کا دیا اگر ہمارے پاس کیمرہ ہوتا۔ ہم وہاں سے کپتان مصرا کے پاس گئے اور پوچھا کہ شیر آیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، مگر درخت کی جڑ کے پاس دیر تک بیٹھا، میرے پیچھے ہرراتا رہا، اور شاید اس کو شک ہو گیا اور وہیں سے واپس چلا گیا۔ میں اس کو دیکھ نہ سکا، نہ گھوم سکتا تھا، اور بالکل پاس کھلے میں بیٹھا تھا، اس لیے انتظار کرتا رہا کہ سامنے آ جائے، اور یہ بھی ڈرتا تھا کہ درخت کافی موٹا اور جھکا ہوا ہے، کہیں اوپر چڑھ نہ آئے۔ ہم سب اترے اور زمین پر تازہ پیر کے نشان دیکھے، اور اپنے ہاتھی کے پیر کے نشان کے اوپر بھی دیکھے، اور اس کے بیٹھنے کے نشان شیشم کی جڑ کے پاس اور کپتان مصرا کے جوتوں کے پاس دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ کہا اگر بجائے لاش کے اس کو قریب بٹھانے کے اگر کسی دوسرے درخت پر 30-40 قدم کے فاصلے پر بیٹھا ہوتا تو مفت ہی میں شیر مل جاتا۔ ہم سب نا تجربے کاری سے خالی ہاتھ بغیر ایک فائر تک کیے ہوئے واپس آئے، اور بغیر گوشت کے کھانا بھی پیٹ بھر کر نہ کھایا۔ کھانے کے بعد تھوڑی دیر اپنے اپنے شکار کے تجربوں کی باتوں میں گزری، اور مسٹر ہرپال سنگھ کے مزاحیہ دلچسپ واقعات سے بڑا لطف اٹھایا، اور آخر میں یہ طے ہوا کہ اگر شیر نہیں ملتے ہیں تو کم سے کم مرغیاں کھانے کے لیے تو مارنا چاہیے۔ دوسرے دن ایک پٹا مارا گیا اور کپتان مصرا کو پہلا موقع دیا گیا۔ ہاتھیوں کے ڈر سے جو کہ سیدھ سوت میں کافی تھے، مچان ایک بڑے ہلدو کے درخت کے پاس کافی اونچا باندھا گیا، اور مصرا صاحب کو بٹھا کر ہم دونوں نے ہاتھی پر ایک چکر لیا۔ ہم مصرا صاحب کے مچان سے قریب 1 میل پر 50 چوڑی فائر لائن پر جا رہے تھے۔ ہم نے چند چیتل جلی ہوئی فائر لائن پر نئی گھاس چرتے ہوئے دیکھے۔ ہمارا ہاتھی دیکھ کر وہ دور ہی سے جنگل میں بھاگ گئے اور خطرے کی آواز دینے لگے۔ ہم ان کی طرف جنگل میں ہاتھی لے گئے اور دیکھا کہ ایک گلدار ایک گرے ہوئے درخت کی آڑ سے چھپا ہوا ان کی تاک میں بیٹھا ہے۔ ہم ہاتھی کو اس کے دائنی طرف لے گئے۔ ہاتھی کو آتے دیکھ کر وہ سر موڑ کر ہم کو دیکھنے لگا اور خوب دبک گیا۔ جب ہم قریب 30 قدم کے پہنچ گئے تو ہم دونوں نے فائر کیا اور وہ اسی جگہ رہ گیا۔ اس کو لاد کر ہم ادھر ادھر گھومتے رہے۔ مرغیاں دکھائی دیں مگر دور ہی سے اڑ گئیں۔ شام کے وقت ہم ہردوار والی سڑک پر پہنچے اور کیمپ کی طرف سڑک کے کنارے کنارے واپس ہوئے۔ راستے سے تھوڑی دوری پر ایک چھوٹا سا تالاب تھا جس کے چاروں طرف گھنی بانس کی جھاڑیاں اور درخت تھے۔ تالاب کے کنارے مجھے گلدار کی ایک جھلک دکھائی دی۔ ہم تالاب کی طرف مڑے۔ ہاتھی کو آتے دیکھ کر گلدار جھاڑیوں میں گھس گیا۔ ہم نے بہت ڈھونڈا مگر دکھائی نہیں دیا۔ آخرکار مایوس ہو کر واپس مڑ گئے۔ مہاوت نے ہاتھی روک لیا اور سامنے کی جھاڑی میں اشارہ کیا، مگر چونکہ اندھیرا ہو چلا تھا، جھاڑی گھنی تھی، ہم سوائے گلدار کے تھوڑے سے جسم کے اور کچھ نہ دیکھ سکے، نہ یہ اندازہ کر سکے کہ یہ کون سا حصہ ہے۔ کو مشکل سے وہ ہم سے 10 فٹ پر ہوگا۔ مسٹر ہرپال سنگھ اس کو بالکل نہ دیکھ پائے۔ رائے یہ ہوئی کہ فائر کیا جائے۔ میں نے فائر کیا۔ وہ دھاڑتا ہوا جھاڑی کے اندر بھاگا، پھر پتہ نہ لگا۔ دوسرے دن ہمیں اس طرف جانے کا موقع نہیں ملا۔ تیسرے دن ہم گئے اور وہ ملا مگر سڑ گیا تھا، لہٰذا وہیں چھوڑنا پڑا۔ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ 9 بجے کپتان مصرا کو واپس لائیں گے، اگر اس سے پہلے فائر ہو گیا تو اسی وقت لے آئیں گے۔ لیکن کیمپ میں پہنچتے ہی بادل گھیر آئے، بجلی گونجنے لگی اور بڑے زور کا طوفان، آندھی اور اولے کے ساتھ 1 گھنٹے تک رہا۔ ہمارے چاروں طرف بڑے درخت گر گئے۔ میری گھوڑی رسی توڑ کر بھاگ گئی۔ ہمارے باورچی خانے کی آگ اڑنے لگی اور جنگل میں آگ لگنے کا سخت خطرہ ہو گیا اور مشکل سے اس کو بجھا سکے۔ ہمارے نوکروں کی چھولداریاں اڑ گئیں کیونکہ طوفان آنے پر وہ ہمارے 2 ڈیرے سنبھالنے کے لیے آ گئے تھے اور بڑی مشکل سے ان کو قائم رکھ سکے۔ پورا کیمپ گڑبڑ اور سامان الٹ پلٹ ہو گیا۔ تھوڑی دیر پانی برسنے کے بعد طوفان بند ہوا۔ ہم قریب 10 بجے ہاتھی پر ڈاکٹر مصرا کو لانے کے لیے روانہ ہوئے، لیکن ہم تھوڑی دور کے بعد آگے نہ جا سکے۔ پہاڑی علاقہ تھا،
سڑک بڑے بڑے درختوں کے گرنے سے بند ہو گئی تھی۔ جنگلی ہاتھیوں کا ڈر اور اندھیری رات۔ مجبور ہو کر واپس آئے اور اپنے دوست کو ایسے طوفان میں، بیابان جنگل میں، مچان پر چھوڑ کر رات بھر فکر رہی۔ اس آندھی اور طوفان سے جو کھانا مل سکا کھایا اور سو رہے۔ صبح ہوتی ہم دونوں ڈاکٹر صاحب کی طرف بے حد پریشان روانہ ہوئے۔ سڑک درختوں کے گرنے سے چکا چکا بالکل بند تھی اور مشکل سے وہاں پہنچ کر دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب خیریت سے مچان پر موجود تھے اور چاروں طرف درختوں کے گرنے سے اجاڑ معلوم ہوتا تھا اور کئی ایک بڑی بڑی شاخیں مچان والے درخت کی بھی گر گئی تھیں۔ آندھی، اولے، بارش اور چاروں طرف درختوں کے گرنے سے ڈاکٹر صاحب کی رات بے حد پریشانی اور تکلیف سے گزری۔ ایسے طوفان میں شیر کہیں چھپا ہوا بیٹھا رہا اور نہیں آیا یا ڈاکٹر صاحب کو دیکھ لیا۔ اسی دن ہم وہاں سے دوسرے کیمپ میں چلے گئے اور وہاں بھی کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ گو 4 پیڈے مارے گئے اور 2 جنگلی جانوروں کی ماری ہوئی لاشوں پر بھی ہم بیٹھے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔